जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर के खिलाफ याचिका डाली थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला सुनाया है, तो आप कैसे मानते हैं इसका? हम तो ये समझते हैं और हम गए भी थे इसी बुनियाद पर کہ کسی شخص کے مکان کو گرا دینا جو اس کی ساری زندگی کی کمائی کی چیز تھی، یہ قانون کے خلاف ہے، اور جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ غریب لوگوں کی کمائی اور ان کی زندگی کی پوری محنت کے وہ گویا کہ ایک مرتبہ ایک دن میں 1 گھنٹے کے اندر بلڈوزر چلا کر کے مسمار کر دینا ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ جو کیس ہوئے تھے اس کے اندر ایسا بھی ہے کہ کرائے کے مکان میں آدمی رہتا ہے، اس مکان کو بلڈوزر سے گرا دیا گیا۔ آدمی اس کے اندر ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بہن بھی ہے، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، اگر ایک آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی ان سب کی دنیا کو جہنم بنا دینا، بے سہارا بنا دینا، یہ بلڈوزر کے نتائج تھے۔ اسی بنیاد کے اوپر جمعیت علماء جس طرح مصیبت زدہ لوگوں کے لیے سہارا بنتی چلی آئی ہے اللہ کی قدرت سے، اسی طرح ہم نے اس سلسلے کے اندر آگے بڑھ کر بہتر سے بہتر وکیل کیے تھے، اعلیٰ درجے کے سپریم کورٹ کے وکیل تھے جن کو ہم سامنے لے کر کے آئے تھے۔ ہمیں اپنے اللہ کے قدرت اور اس کی عنایت کے اوپر بہت زیادہ فخر ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے کورٹ سے اسی طریقے پر غریبوں کی مدد ملتی رہے جس طرح آج ملی ہے۔ ہم بہت خوش ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ نے بالکل صحیح موقف اپنایا ہے، اسٹینڈ اپنایا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے جن لوگوں کی دنیا کو لوٹ لیا گیا ہے، برباد کر دیا گیا ہے، برباد کرنے والوں سے اس پیسے کو وصول کیا جانا چاہیے۔ یہ موقف اگر سپریم کورٹ کا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت صحیح موقف ہے، اور یہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم مبارکباد دیتے ہیں اب ان ججوں کو جنہوں نے لوگوں کے دل کی آہٹ کو سنا ہے، پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھی ہے اور دستور کے مطابق صحیح فیصلہ کیا ہے۔ خدا کرے ہمارے ملک کے اندر امن و امان اور اسی طرح غریبوں کو صحیح حق دینے کے فیصلے ہوتے رہیں اور ملک کے اندر امن و امان قائم رہے۔ حضرت، سرکاروں کو جن سرکاروں نے بلڈوزر ایکشن کیا ہے اور لوگوں کے گھروں کو توڑا ہے، وہ اب ان لوگوں کو، ان سرکاروں کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ معاوضہ دیا جائے۔ یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینا چاہیے، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ ہم تو اس فیصلے کے لیے بہت زمانے سے کوشش کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے جیلوں سے چھڑوایا ہے 18 سال کے بعد، ابھی 3 دن کے بعد آئے ہیں، ان کی زندگی برباد ہو گئی ہے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ان کو باعزت بری کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی قصور نہیں تھا، اس کے باوجود ان کی زندگی کو برباد کر دیا۔ ہم کہتے ہیں، ہم سپریم کورٹ تک گئے ہیں کہ اس کا معاوضہ دلوائیے، ان کی زندگی خراب ہوئی ہے، ہماری اس بات کو سنا نہیں گیا۔ آج اس بات کے بعد ہم جائیں گے، پھر سپریم کورٹ جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ ان کی زندگی برباد ہوئی ہے، اس کا معاوضہ کون دے گا؟ سپریم کورٹ کا یہ موقف بالکل صحیح ہے کہ غیر قانونی طریقے کے اوپر اگر کسی کو اس طریقے پر برباد کیا ہے تو برباد کرنے والوں سے اس کا معاوضہ لینا چاہیے۔ اور خاص طور سے ہمارے ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، یہ ہمارے جو ان لوگوں کی محنت ہے اور جو کاوش ہے، یہ انہی کی نتیجہ ہے، اور ان کی دعاؤں سے یہ جو آج حالات ہمارے سامنے آئے ہیں ان لوگوں کی محنت سے۔ چونکہ بہت دنوں سے اس معاملے میں یہ سپریم کورٹ سے کیس بھی لڑ رہے ہیں کہ آج غریبوں کے ساتھ جو بلڈوزر چل رہا ہے، میں ٹھیک ہے کہ انسان سے غلطی ہو گئی، اس گھر میں کئی افراد ہوتے ہیں، کئی بوڑھی مائیں بھی ہوتی ہے، بزرگ باپ بھی ہوتے ہیں، معصوم بچے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کہاں قانون ہے؟ یہ صرف انسان کو ہی نکم میں نہیں، یہ ملک بھی نیچے جا رہا ہے۔ یہ ملک دوسرے ملک میں بغیرتی بےعزتی محسوس ہوتی ہے کہ دیکھو لوگوں کے ساتھ وہ ظلم کیسا ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی دھرم کو، کسی مذہب کو، چاہے وہ سکھ عیسائی، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونی چاہیے۔ اور یہ چیزیں بالکل غلط، سپریم کورٹ نے جو آدیش دیا ہے کہ صرف روکا ہی نہیں جائے بلکہ جو بھی ادھیکاری یا جو بھی کرمچاری اگر یہ کیا ہے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے،
اور اس کو جرمانہ بھی بھرنا چاہیے. میں اس پہ تائید کرتا ہوں کہ بالکل یہ ہونی چاہیے, ہر حال میں ہونی چاہیے. اور آگے کسی غریب کے ساتھ, چاہے کسی دھرم کا ہو, کسی مذہب کے ماننے والے ہو, ان کے ساتھ یہ آگے ظلم نہیں ہونی چاہیے. لوگوں سے یہ کہیں گے کہ بھائی ملک میں امن و امان قائم کریں, سب مل کے بھائی چارہ بنائیں, اور تعلیم کی طرف, کاروبار کی طرف ہر آدمی کو دھیان دینی چاہیے. سوسائٹی میں اپنا ایک پکڑ انسان کو بنانی چاہیے. ہر آدمی کی کوشش ہو کہ ہم اپنا آگے بڑھیں ملک کی ترقی کے لیے, بھائی چارگی کی ترقی کے لیے. مدرسے کو لے کر کے بڑی مطلب سرگرمیاں تیز تھیں, اب تو یو پی مدرسہ بورڈ بھی جو ہے کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ ایسے ہی رہے گا. نہیں, اب تو بالکل جو بھی بیان دیا وہ بالکل صحیح دیا ہے. ہمارے جج صاحب نے جو ابھی دیا, چندرچوڑ صاحب نے, میں اس کا تہ دل شکر گزار ہوں کہ وہ جاتے جاتے بھی ایک اچھا بیان دے گیا, تمام مسلمانوں کے دل کو جیت لیا ہے اور ہمیں دل کو سکون ملا ہے. ورنہ بڑے ہمارے علماء کرام سے متفکر تھے, بڑے پریشان تھے. آج ہمارے ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم, کئی سپریم کورٹ سے کیس چل رہے, کئی ان کے خاص وکلا ہے. اللہ کا فضل ہے, ان کی محنت, ان کی دعاؤں سے آج ہم سب کو راحت ملی. میں دعا دیتا ہوں کہ ہماری حضرت کی عمر لمبی ہو تاکہ ہمیں تا دیر تا دن نصیب فرمائے اور ہماری رہبری وہ کرتے رہیں.